السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج پیر کا دن ہے اور 6 رجب 1441 ہجری، دوسری طرف 2 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں 45ویں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے ایمان والوں کا اور منافقین کا، جہاد کرنے والے اور جہاد سے پیچھے رہنے والے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یستأذنک، بلا شبہ آپ سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں، الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم اور وہ اپنے شک میں، یترددون متردد ہیں، ڈاماڈول ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، آپ سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں، ڈاماڈول ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگنے والے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر و ثواب کی کوئی امید نہیں ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے اس دین کے بارے میں وہ شک و شبے کا شکار ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا فی ریبہم یترددون، تو اس کا ترجمہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یتحیرون، کہ وہ پریشان ہیں کہ کسی کو آگے کر دیتے ہیں، کسی کو پیچھے کر دیتے ہیں، ثابت قدمی، پختگی، استقامت ان میں نہیں ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کافروں کا ساتھ دیں کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کبھی میدان جنگ میں کفار کا پلڑا وقتی طور پر بھاری ہو جاتا ہے تو کبھی مسلمان جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو کچھ بیان ہوا، رب کائنات نے یہاں پر اس کو مزید تاکیدی طور پر بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بغیر کسی عذر کے، یہ لفظ یہاں قابل غور ہے کہ بغیر کسی عذر کے جو لوگ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں، اصل میں ان کا اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو آخرت کا یقین ہے، بلکہ وہ دراصل منافق ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ایک ان پر چٹی ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر فائدہ دیکھتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان اور ایک مومن جو ہے اس کی اصل منزل آخرت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کا تذکرہ پہلے کیا، پھر آخرت کا تذکرہ کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں مقامات پر، یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ کیا، پھر آخرت کا تذکرہ کیا جہاد کے ساتھ جوڑ کر۔ اور اس کی وجہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے کہ وارتابت قلوبہم، ان لوگوں کے دل شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جس انسان کا دل شک و شبے میں پڑا ہوا ہو وہی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے فرمایا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ تھوڑا سا ادبی انداز ہے عربی زبان کا، کہ وہ لوگ جو
اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب دلوں کی باری آئی تو اس کے لیے اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، وارتابت قلوبہم، اس لیے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کرنے سے بات کے اندر زیادہ وزن پیدا ہو جاتا اور بات کے اندر بات زیادہ جو ہے وہ پختہ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ منافقین کی مثال اہل علم اس جانور کی طرح دیتے ہیں جو کبھی کسی چراگاہ میں منہ مارتا ہے اور کبھی کسی طرف جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں پختہ ایمان ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو اس بات کو مزید اللہ تعالیٰ نے پختگی عطا کرتے ہوئے فرمایا، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وہ شک میں متردد ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، امام مجھے کھینچے ہے، امام مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ تو مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کافر، وہ کھلا دشمن ہوتا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، ایک ہوتا ہے مومن، وہ کفر کا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ یہ جو درمیان میں تیسرا طبقہ ہے نا منافقین کا، یہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ یہ نہ کافروں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ زاہد تنگ نظر نے بھی مجھ کو کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور تربیت اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے نا تذبذب کا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں، بظاہر روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن نہ ان کی نماز کسی کام کی ہے اور نہ ان کے روزے کسی کام کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی موقع پر کافروں کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے، فوراً خم ٹھونک کر میدان میں آ جائیں گے اور کافروں کی شان میں وہ جناب زمین و آسمان کے قلابے ملائیں گے۔ اور دوسری طرف جس طرح کے پیچھے سورۃ النساء میں یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ جو ہی کافروں پر تھوڑا سا کڑا وقت آئے گا تو یہ فوراً مسلمانوں کو دہشت گرد اور ظالم قرار دیں گے۔ تو یہ جو شک والی پالیسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک و شبہ ہے، ورنہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔